آغاز کرتے ہیں حالات زندگی امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ حضرت علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پوتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام و جناب شہر بانو کے بیٹے ہیں۔ 15 جمادی الاول سن 38 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے یہاں پہلا فرزند عطا فرمایا جس کا نامی علی قرار دیا گیا، اور اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے گھر میں اس نام کے باقی رکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کا زمانہ ولادت حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور خلافت تھا، اور اس طرح آپ نے زندگی کے 2 سال اپنے دادا کے زیر سایہ گزارے۔ جب 40 ہجری میں مسجد کوفہ میں آپ کے دادا حضرت علی مرتضی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو آپ اپنے نامدار یعنی کہ امام حسن علیہ السلام کے ہمراہ رہے۔ 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، یعنی کہ مولا کائنات کا دور امامت، اس میں بھی آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا جب دور امامت آیا ہے تو اس میں آپ اپنے کے یعنی کہ اپنے چچا کے زیر سایہ رہے، اور جب ان کی رحلت ہو گئی ہے، جب ان کی شہادت ہو گئی ہے تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب منصب امامت پہ فائز ہوئے ہیں تو آپ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور 10 محرم سن 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے آپ کا اپنا دور قیادت و امامت شروع ہوا، کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس کے بعد امامت امام زین العابدین کا آغاز ہوا، اور وہ جس دور میں آغاز ہوا تھا وہ دور نہایت ہی خوفناک دور تھا، وہ کہ جب دور امام مشہور امام کا کہ ایک طرف اتنی مصیبتیں، اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں برداشت کرنا، پھر اس کے بعد جب شہادت امام حسین علیہ السلام ہو گئی تو اس کے بعد امام زین العابدین کے ساتھ جو بھی حادثات پیش آئے ہیں کہ امام علیہ السلام کو ہتکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا گیا، اور پھوپھیوں کے سر سے چھنی ہوئی چادر بھی امام نے دیکھی، اس کے علاوہ اپنی آنکھوں کے سامنے سب شہیدوں کے لاشوں کو بھی دیکھا، تو ایک بہت ہی بڑا سانحہ اور ایک بہت ہی بڑا معرکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اور جب دور امامت کا آغاز ہوا ہے تو اس دور میں امام کے آس پاس سوائے مصیبتوں کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن امام علیہ السلام کی ثابت قدمی اور خدا پہ یقین و اعتماد اس قدر تھا کہ امام نے کبھی بھی اپنے بیڑی پہنے ہوئے پیروں کی طرف نہیں دیکھا، یا ہاتھوں میں ہتکڑی نہیں دیکھی، گلے میں طوق تھا، لیکن امام ہر حکم الہی پہ راضی تھے، رضائے پروردگار پہ امام راضی تھے کہ خداوند کریم جو امتحان لے رہا ہے، پروردگار عالم ان تمام مشکلات کا دور کرنے والا ہے، اور ہمیشہ شکر خدا کرتے رہے۔ جب بھی امام علیہ السلام اگر چھوٹی سے چھوٹی خوشی بھی ملتی تھی تو اس پہ بھی امام علیہ السلام سجدہ خدا کیا کرتے تھے، یا آپ دیکھ لیں کہ جب خیام میں آگ لگی اس وقت بھی امام علیہ السلام نے عبادت کو ترک نہیں کیا، اور یوں ہی آپ کا نام زین العابدین نہیں پڑا، نہ ہی سید الساجدین آپ کو کہا گیا، کیونکہ آپ سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں اور عبادت گزار کی زینت ہیں۔ جتنے عبادت گزار لوگ ہیں ان کے لیے آپ کو زینت قرار دیا گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کا اپنا دور قیادت و امامت شروع ہو گیا۔ آپ کے القاب میں امام زین العابدین علیہ السلام، سید الساجدین، سجاد، اور کنیت ابو محمد بہت مشہور و معروف ہیں۔ آپ کے زین العابدین ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب عطا فرمایا تھا اور کہا تھا کہ روز قیامت جب امام زین العابدین علیہ السلام کو آواز دی جائے گی تو میرا ایک فرزند علی ابن الحسین لبیک کہتا ہوا بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ آپ کے لقب سجاد کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ہر معمولی سے معمولی نعمت خدا کے ملنے پر
مصیبت کے دفع ہونے یا مومنین کے درمیان اصلاح ہو جانے پر شکر خدا کرتے تھے، یعنی کہ سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ کربلا کی قیامت خیز شب میں بھی آپ نے سجدہ الہی کو نظر انداز نہیں کیا، اور جس طرح آپ کے بابا امام حسین علیہ السلام نے زیر خنجر سجدہ کیا، اسی طرح آپ نے بھی خاکستر گرم زمین کربلا پہ سجدہ کیا، یعنی کہ چاہے وہ کیسے بھی حالات بنے ہوں، کیسا بھی ماحول رہا ہو، کیسی بھی مصیبت ہی کیوں نہ آئی ہو، امام علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو عبادت سے دور نہیں کیا، کبھی سجدہ خداوندی میں غفلت نہیں برتی۔